میں سب سے پہلے اپنے صحافی دوستوں کا ارجنٹ تشریف لانے پر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وہ ہماری پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد مرکزی انجمن تاجران کے تمام بازار، تمام دکانداران اور سمندری کی تمام عوام کا اپنی افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ کوئی بھی تنظیم ہو، شہری دفاع کی تنظیم ہو، دیگر کوئی تنظیم ہو، وہ ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ انڈیا والوں نے چھوٹی موٹی جسارتیں کر کے دیکھ لی ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مودی اپنے ملک میں اپنی مقبولیت بالکل کھو چکا ہے اور اپنی مقبولیت اور حکومت قائم رکھنے کے لیے اس نے یہ جو دہشت گردی والا ڈرامہ رچایا اور اس کو چند منٹ بعد پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا، جس کو پوری دنیا میں کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ہمارے پانی کو بند کرنے کی دھمکی دی، جو کہ وہ نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ اس نے افواج پاکستان کو للکارا۔ ہمارے سپہ سالار جناب حافظ صاحب نے ان کو ٹینک پہ کھڑے ہو کے منہ توڑ جواب دیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہندو بنیاں کبھی بھی ہمارے مسلمانوں کے جذبے کی طاقت کی وہ نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ایک سیسہ پلائی دیوار ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے جناب اپنے مرکزی صدر جناب شبیر احمد مالوی سے گزارش کروں گا کہ مزید بات کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے پریس کے دوستوں کا اور ایجنسیوں کے دوستوں کا اور اس کے بعد مرکزی انجمن تاجران تحصیل سمندری کے دوستوں کا تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مختصر وقت میں مختصر نوٹس میں حاضر ہو کر ہمارا ساتھ دیا۔ اور میں دوستوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ان دوستوں نے تشریف لا کر نہ کہ صرف ہمارا ساتھ دیا یا ہمارے جو بھی ہمارا نظریہ تھا اس کا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی افواج کا اور پاکستان کی شاملیت کا ساتھ دیا۔ لہٰذا میں ان ٹڈی دل بھارتیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری عوام ہے، ہمارے دوست ہیں، سارے پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاک آرمی اللہ کے فضل و کرم سے ایک دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل ہے، اور ان کا یہ وہ فوج ہے کہ جس کے ڈر سے پوری دنیا کی بڑے بڑے ناموں والی آرمی بھی ڈرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سپہ سالار دیا حافظ عاصم منیر صاحب، جیسا کہ انہوں نے سیالکوٹ میں ٹینک پہ کھڑے ہو کر انڈیا کو، گیدڑوں کو للکارا کہ آپ صرف بند کمروں میں ہی باتیں کر سکتے ہیں، آپ صرف بند کمروں میں ہی جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو میدانوں میں نہ گرمی دیکھتی ہے نہ سردی دیکھتی ہے، ہم میدانوں میں جنگیں لڑتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح یاب بھی کرتا ہے۔ اگر انڈیا نے یہ غلطی کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج اس کا بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ کہ ہندوؤں کے مندروں میں جو گھنٹیاں بجتی ہیں بہت جلد وہ گھنٹیاں بھی بند ہو جائیں گی، اور جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا لگے گا، پاکستان آرمی کا لگے گا، پاکستانی عوام کا لگے گا، اور اسلام کا نام سر بلند ہوگا۔ پاک آرمی کے
اور ساتھ تھے، ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے مل کے دشمن کا، اور پاک آرمی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سے پیچھے نہیں پائے گی۔ اگر آگے نہ ہوئے تو برابر ضرور کھڑے ہوں گے شیشہ پلائی کی دیوار کی طرح۔ شکریہ، السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی فوج کے چیف جناب عاصم منیر، حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اور فوج قدم بڑھائے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور میں انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، آپ نے غلط ملک کو چھیڑا ہے، آپ کو بھی پاکستان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا، ہمارے سیاسی طور پر آپس میں جتنے بھی اختلاف ہوں، چاہے کوئی نون لیگ کا ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے، یا کسی بھی پارٹی کا ہے، جب ہمارے ملک کا مسئلہ آئے تو ہم سب اکٹھے ہیں، یکجان ہیں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بالکل ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی انڈیا نے کہتا ہے، مودی کہتا ہے کہ میں تمہارا پانی بند کروں گا، اور پانی بند کر کے تو دکھاؤ، ایک دفعہ پانی بند تو کرو، اپنے باپ کی اولاد ہو نا تو پانی بند کرو، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پانی نہ چھوڑو، پانی بند کرو، آپ کو پتہ چلے کہ کس قوم سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، آپ کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پاکستان کو سمجھ نہیں سکے، آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان کی عوام تو شہادت کی موت چاہتے ہیں، ہم تو شہادت کی موت چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے پاس، آؤ جنگ کرو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک بھگائیں گے کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔